علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیفے دل ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو پھر بھی بتائیے گا، برا لگ رہا ہے پھر بھی بتائیے گا، اور کس کا کپل زیادہ اچھا لگ رہا ہے پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ کس کے سینز آپ کو زیادہ چاہیے یہ بھی مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیفے دل، رائٹر ماہی شاہ، ایپیسوڈ 10۔ کیف نے دل کو اٹھایا اور اسے ناشتہ کروا کر اسے کمرے میں رہنے کا ہی بولا۔ آمنہ کو بھی دھیان رکھنے کا کہہ کر وہ آفس جا چکا تھا۔ دل بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے وہ بور ہو گئی، تب اس نے باہر جانا چاہا۔ دل اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں باہر نہ جانا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلتی کہ اسے اپنے حبی کی بات یاد آئی تھی۔ چلی جاتی ہوں، کون سا وہ مجھے دیکھیں گے، یہی سوچتے وہ پھر سے باہر چلی گئی اور باہر جا کر تہام کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ تہام بھی دل سے ناراض تھا۔ اس نے کل اس کے بال کھینچے تھے اور سوری بھی نہیں کہا تھا۔ ابھی بھی وہ سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دل ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی اور تہام اپنی ریموٹ کار سے کھیل رہا تھا۔ کافی دیر تو دل اپنے دل کو سمجھاتی رہی، لیکن اس کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ تہام کی ریموٹ کار سے کھیلے۔ تب سے وہ للچائی نظروں سے کار کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس کا بھی ضبط ٹوٹ ہی گیا۔ تاہم مجھے بھی کار کے ساتھ کھیلنا ہے، دل نے معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ تم اپنے کارٹون دیکھو، تم نے مجھے کل مارا بھی تھا، میں تمہیں کیوں کار دوں؟ تہام نے بھی اپنا بدلہ پورا کرنے کا سوچا۔ یہ لو، آج تم دیکھ لو ٹی وی، دل نے تہام کی جانب ریموٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کارٹون نہیں دیکھنے، اپنے پاس رکھو، تہام ناراضگی سے بولا۔ اچھا نا، سوری، میں تمہیں اپنی چاکلیٹ لا کر دوں؟ مجھے حبی نے کل لا کر دی تھی۔ تہام کو تو پہلے ہی چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ وہ چاکلیٹ کا نام سنتے جلدی سے مان گیا۔ اوکے، تم مجھے چاکلیٹ لا کر دو، میں تمہیں کار دوں گا۔ یہ سنتے ہی دل کمرے میں گئی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھی چاکلیٹ اٹھا کر لائی اور تہام کو دی۔ یہ لو، کھا لو۔ تہام اتنا بڑا چاکلیٹ کا پیکٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آیا تھا۔ اس نے فوراً چاکلیٹ پکڑی اور گاڑی دل کو دے دی۔ دل بھی گاڑی پکڑے اس سے کھیلنے لگے تھے اور تہام چاکلیٹ کھانے لگا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دل کار سے کھیل کے تھک گئی تھی۔ اس نے تہام کو دیکھا جو مزے سے کارٹون دیکھتے دیکھتے چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ اب دل کے منہ میں بھی پانی آیا تھا۔ یہ لو، مجھے نہیں کھیلنا اب تمہاری گاڑی سے، مجھے میری چاکلیٹ واپس کرو، دل نے تہام سے چاکلیٹ چھینتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو میں نے تھوڑی سی کھائی ہے، تہام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اسے مزہ آنے لگا تھا اور ابھی وہ واپس لے رہی تھی۔ چلو آدھی آدھی کھا لیتے ہیں۔ چلو آدھی آدھی کھا لیتے ہیں۔ دل نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اپنی آدھی چاکلیٹ تہام کو دے ہی دی تھی۔ اب وہ دونوں بیٹھے کارٹون دیکھتے ساتھ ساتھ چاکلیٹ کھا رہے تھے۔ لاہور کی سڑکوں پر آج اکا دکا ہی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ اس چھوٹی سی گاڑی میں زمال راجپوت بلیک پینٹ پہنے، بلیک ہی شرٹ پہنے، کندھے تک آتے اپنے بالوں کو پیچھے پونی کیے، گلے میں ہلکی سی چاندی کی چین پہنے وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈارک کالی آنکھیں اس وقت پراسرار لگ رہی تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ راستہ جاتا تھا لاہور کے پولیس اسٹیشن کی طرف۔ ابھی وہ گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ سامنے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے وہ رک گیا تھا۔ جب تنگ آتے
اس نے باہر کی جانب دیکھا کہ کس کی وجہ سے ٹریفک رکی ہوئی ہے۔ اس کی نظر لبابہ پر پڑی تھی جس نے ساری گاڑیاں روکی ہوئی تھیں کیونکہ ایک تو اشارہ بھی لگا تھا، اوپر سے لبابہ میڈم کسی بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک کراس کروا رہی تھی۔ لبابہ کو دیکھتے زمار کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ واہ، شکار تو یہاں ہی مل گیا، زمار نے یہ سوچتے سیٹی بجائی تھی۔ زمار نے اشارہ کھلتے ہی اپنی گاڑی ہلکی سی آگے بڑھائی تھی، جبکہ لبابہ اپنی جگہ پر آتے اپنی اسکوٹی پر بیٹھی اور پولیس اسٹیشن کی جانب چلی گئی۔ آج لبابہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی اسکوٹی پر جاتی، ویسے بھی لبابہ کار سے زیادہ اسے اسکوٹی چلانے کا شوق تھا۔ زمار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ راستے میں اچانک سے لبابہ کی اسکوٹی رکی تھی۔ اف، اسے اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آج جلدی آفس جانا ہے، اسے بھی آج ہی موت پڑنی تھی۔ لبابہ خود سے ہی باتیں کرتے اسکوٹی سے نیچے اتری اور دیکھنے لگی کہ کیا خرابی آئی ہے۔ اتنے میں زمار بھی اس کے پاس جا کر اپنی گاڑی روکی تھی۔ میڈم، زمار کی گمبھیر آواز سنتے لبابہ جو اپنے دھیان سے کام کر رہی تھی، اس کی آواز سنتے یکدم ڈر کر پلٹی تھی۔ اسے ڈرتا دیکھ زمار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ زمار نے لبابہ کو دیکھا جو پولیس وردی پہنے، نیچے براؤن شوز پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی ڈارک ہیزل آنکھیں دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ ارے میڈم، آپ تو ابھی سے ڈر گئی، زمار مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ابھی سے؟ لبابہ نے گہری نظروں سے گاڑی میں بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو لگ تو شریف رہا تھا لیکن اس کی باتیں شریفوں والی نہیں تھیں۔ میرا مطلب کہ آپ ڈر کیوں گئی؟ اپن تو صرف میڈم کہہ کر پکارا تھا، اپن نے سوچا آپ کو کوئی مدد چاہیے تو میں کر دیتا ہوں۔ زمار گاڑی سے باہر نکل کر لبابہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش مت کرنا، میں پولیس میں ہوں، مجھے اکیلی دیکھ کر کمزور مت سمجھنا۔ لبابہ نے نہ جانے کیوں کہا تھا، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ پیچھے ہٹے میڈم۔ زمار گھٹنوں کے بل اسکوٹی کے پاس بیٹھا اور اس کے وائر چیک کرنے لگا جو اسی کے آدمی نے خراب کی تھی۔ 2 منٹ میں ہی وہ ٹھیک کر چکا تھا۔ لو جی، ہوگی میڈم ٹھیک آپ کی اسکوٹی۔ اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ پولیس والی ہیں، کیونکہ اپن اندھا نہیں ہے، میں آپ کی وردی دیکھ سکتا ہوں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، زمار نے ایسے کہا جیسے اسے لبابہ کی بات بہت بری لگی ہو۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واقعی میری مدد کرو گے، آج کل کے حالات کا تو تمہیں پتا ہے۔ اور شکریہ، لبابہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی نہ میڈم، یہ تو اب ان کا فرض تھا کہ آتے جاتے لوگوں کی مدد کرنا۔ میری یہ کھٹارا گاڑی بھی، جس کا نام میں نے رانی رکھا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے۔ لبابہ نے اسے دیکھا جو شکل و صورت سے تو اچھا لگ رہا تھا لیکن وہ بول کیسے رہا تھا۔ ارے میڈم، ایسے نہیں دیکھو اپن کو، کوئی کام ہے اپن سے تو بولو، سب کام کر دے گا۔ زمار اپنے گلے میں لٹکی چین پر انگلی چلاتے ہوئے بولا۔ نہیں شکریہ، اتنا کر دیا ہے، تھینک یو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ لبابہ نے اسکوٹی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
میرا نام راج ہے، زمار نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ راج؟ یہ کیا نام ہے؟ بابا نے اسکوٹی سٹارٹ کی۔ میری ماں نے کہا تھا میں اپنی زندگی میں راج کروں گا، اسی لیے میرا نام راج رکھا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا نام ہے، چلو پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اب تو ملاقات ہوتی رہے گی میڈم، زمار نے کہا، لیکن بابا نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا اور زمار کو بائی کہتے چلی گئی۔ پیچھے سے زمار نے مسکراتے لبابا کو دیکھا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب چلا گیا۔ دل گھر میں بیٹھ بیٹھ کر شدید بور ہو رہی تھی۔ تاہم بھی اپنے کمرے میں اسٹڈی کرنے چلا گیا تھا، اس کے بھی پیپر شروع ہونے والے تھے۔ اب تو دل بھی خاموش رہ رہ کر بیزار ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے وہ کسی سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہو۔ اس کا ہابی بھی تو اس کے پاس نہیں تھا۔ سامنے ہی وہ کچن میں دیکھا جہاں ایک آنٹی کچھ پکا رہی تھی۔ دل جلدی سے اس کے پاس گئی۔ کھانے کی خوشبو سے دل کے پیٹ میں گڑگڑ ہونے لگی تھی۔ اف، ایک تو میرا پیٹ، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، میں کھاتی بہت ہوں۔ آنٹی آپ کیا پکا رہی ہیں؟ دل نے کام کرنے والی آنٹی سے جا کر پوچھا تو وہ ایک 40 سالہ خاتون تھی۔ دل کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بیٹا آج کیف صاحب کی پسند کے پائے بن رہے ہیں اور ساتھ میں بریانی۔ پائے یا کتنے گندے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پسند۔ اور بریانی کا نام سنتے ہی دل کی بھوک چمکی تھی۔ آنٹی کب بنے گی بریانی؟ بس دم لگانے لگی ہوں۔ آج کیف صاحب نے کہا تھا وہ جلدی گھر آ جائیں گے، ابھی تو 3 بج گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ تمہیں بھوک لگی ہے کیا؟ رضیہ نے دل کے معصوم چہرے کو دیکھ کر کہا۔ دل نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پتہ نہیں وہ بھی کب آئیں گے۔ دل پھر سے کچن سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور بیٹھ کر اپنے ہابی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اتنے میں ساحل کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ہائے اللہ، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ دل جلدی سے ساحل کے پاس گئی جو چولہے پہ لیٹا ہوا تھا۔ چپ کر جاؤ بھائی، ابھی تو ہابی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب وہ پاس نہ ہو تو تمہیں نہ اٹھایا کرو، تم گر جاتے ہو۔ دل نے ساحل کو روتے ہوئے دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ پھر سے جلدی سے کچن میں گئی اور آنٹی کو آواز دی۔ آنٹی آنٹی، وہ بھائی رو رہا ہے، کیا کروں؟ دل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ کیا ہوا ہے ساحل کو؟ رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ پر پتہ نہیں آنٹی، اس سے سمیل بھی آ رہی ہے، شاید اس نے پوٹی کی ہے۔ دل اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کے گندا سا منہ بنا کر کہتی۔ رضیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چلو میں دیکھ کر آتی ہوں، تم بھی ساتھ آؤ۔ رضیہ اسے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی جہاں ساحل زور و شور سے رو رہا تھا۔ رضیہ نے ساحل کو اٹھایا، اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ اف، تمہارے بھائی نے تو سارا سوسو باہر کر دیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں۔ رضیہ نے ساحل کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے کپڑے ڈھونڈنے لگی تھی۔ ساحل مسلسل رو رہا تھا۔ دل نے روتے ہوئے ساحل کو اٹھایا تھا، لیکن دل کے اٹھاتے ہی ساحل نے دل کے اوپر ہی ایک بار پھر سے پوٹی کر دی تھی۔ آنٹی، ساحل نے میرے اوپر پوٹی کر دی۔ آنٹی، ساحل نے میرے اوپر پوٹی کر دی ہے۔ دل بھی رونے لگی تھی۔ اس نے زور سے ساحل کو بیڈ پر پٹکا تھا۔ رضیہ بھی جلدی سے کپڑے لے کر ساحل کے پاس آئی اور اسے دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ زور سے رو رہا تھا اور ساتھ میں اب دل بھی رو رہی تھی۔ دل بچے تم تو چپ کرو نا۔ رضیہ نے ساحل کو اٹھایا اور واش روم لے گئی تاکہ اسے دھو سکے۔ ساحل کو دھو کر رضیہ نے ساحل کو پیمپر لگایا اور دل کو دھیان رکھنے کا کہہ کر رضیہ جلدی سے گئی، گرم گرم دودھ لے کر آئی۔
تاکہ ساحل سو سکے۔ ساحل کو بھی بھوک لگی تھی، وہ بھی پیتے ہی سونے لگا تھا۔ دل بیٹا، تم بھی نہا کر اب کپڑے چینج کر لو، کیب صاحب بھی آنے والے ہوں گے۔ ہاں، ہوبی کو میں بہت مس کر رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ میں بھی جلدی سے نہا لیتی ہوں، یہ نہ ہو ہوبی کو مجھ سے اسمیل آئے۔ دل اپنا ایک پیارا سا ڈریس لیتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ زمار جیسے ہی گھر آیا تھا، آج وہ لبابہ سے مل کر آیا تھا۔ وہ اپنے بدلے کی پہلی سیڑھی پر آج اس نے قدم رکھا تھا۔ اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی لبابہ سے۔ چینج کر کے وہ بھی باہر آ کر بیٹھا ہی تھا، کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے پاس عرشی آئی تھی۔ زمار، عرشیہ نے اسے پکارا۔ زمار، عرشیہ نے اسے پکارا۔ ہاں بولو عرشیہ، کیا ہوا ہے؟ کھانا کھاتے زمار نے عرشیہ سے پوچھا۔ وہ امید کے پیمپر ختم ہو گئے ہیں، کیا تم لا دو گے؟ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ عرشیہ نے التجائی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں عرشیہ، مجھے امید کا کوئی کام نہ کہنا، ورنہ مجھے جتنا غصہ ہے نا اس وقت اسے مار ہی دوں گا میں۔ زمار نے غصے سے کہا۔ تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ میری بیٹی کو، میں تمہارے ہاتھ ہی توڑ دوں گی۔ تمہاری بیٹی؟ تم جس بیٹی کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو کہاں سے ڈاؤن کی تھی؟ زمار نے بھی کھانا کھاتے ہاتھ رکھتے عرشیہ کی طرف گور کر دے کر پوچھا۔ شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ عرشیہ نے بھی اسے گھورا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس کل کی ایک لڑکی، چھوٹی سی لڑکی کے لیے تم 3 سال کی دوست سے ایسے بات کر رہی ہو؟ کل کی نہیں، 15 دن ہو گئے ہیں اسے آئے ہوئے، اس سے مجھے بے حد پیار ہو گیا ہے۔ تم اتنی باتیں نہ کرو، جانا ہے تو جاؤ، نہیں تو میں خود لے آتی ہوں۔ دیکھو کتنا رو رہی ہے، عرشیہ نے امید کی آواز سنتے ہوئے کہا۔ زمار نے بھی امید کے رونے کی آواز سنی تھی۔ لب میچ کر غصے سے اس نے عرشیہ کی طرف دیکھا۔ جس دن اس نے مجھے زیادہ تنگ کیا نا عرشیہ، اٹھا کر باہر پھینک دوں گا اسے۔ امید کا رونا زمار سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ امید کا رونا زمار سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ زمار اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شکر ہے گیا۔ عرشیہ شکر ادا کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جاتے امید کو چپ کروانے لگی کی کوشش کرنے لگی تھی۔ زمار اسٹور پر گیا۔ مجھے پیمپر چاہیے۔ اسٹور پر جاتے زمار نے حکم صادر کیا تھا۔ کس سائز کا پیمپر چاہیے آپ کو سر؟ اسٹور والے نے پوچھا تو زمار نے اسٹور والے کو گھورا۔ ان کے بھی سائز ہوتے ہیں کیا؟ جی سر۔ مجھے سائز کا نہیں پتا، وہ ابھی 15 دن کی بچی ہے ابھی۔ جی سر، سمجھ گیا۔ امید کی عمر کے لحاظ سے اسٹور والے نے ایک پیمپر دیا۔ یہ لیں سر۔ اور ایک پیمپر کو دیکھتے زمار کو غصہ آیا تھا۔ وہ اس ایک پیمپر کو لینے آیا تھا۔ مجھے اسی سائز کے 20 پیکٹ پیمپرز کے چاہیے۔ زمار نے دوسرا حکم صادر کیا تھا۔ کیا 20؟ اسٹور والا آدمی حیرانگی سے زمار کو دیکھنے لگا تھا۔ میں نے کوئی فارسی نہیں بولی۔ زمار نے اسٹور والے کو گھورا۔ لیکن سر ہمارے پاس اتنے زیادہ پیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی چاہیے، کہاں سے ملیں گے؟ زمار نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ زمار کا لہجہ دیکھ کر اسٹور والے کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اتنا سیریس بندہ کہیں پیمپر نہ دینے سے اس کا قتل ہی نہ کر دے۔ میں دیکھتا ہوں سر۔ یہ کہتے اسٹور والا ایک اسٹور میں چلا گیا، پھر واپس آیا۔ سر ہمارے پاس ٹوٹل 30 پیکٹ ہیں۔ نکالو باہر سارے۔ یہ کہتے زمار نے اپنے آدمیوں کی کال کی اور اسٹور پر آنے کا کہا۔ 5 منٹ میں ہی زمار کے آدمی بڑی سی گاڑی لیے اسٹور کے سامنے موجود تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس اسٹور سے سارے 0 سائز کے پیمپر زمار کی گاڑی میں موجود تھے اور بنا گنے ہی زمار نے ہزار ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں اسٹور والے کو دی تھی۔
سر اتنے پیسے؟ اسٹور والے کی آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ امید کے لیے کچھ بھی۔ اچانک سے زمار کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر سے سر جھٹکتے ہوئے بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، اسٹور والے کو حیرانگی میں چھوڑ کر۔ تم آ گئے زمار! عرشیا گاڑی کی آواز سنتے جلدی سے باہر آئی۔ وہ کب سے زمار کا انتظار کر رہی تھی، لیکن زمار کے پیچھے پیچھے اتنے سارے آدمیوں کو پیمپرز کتنے سارے ایک ساتھ پیکٹ دیکھ کر عرشیا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے زمار؟ مجھے نہیں پسند کہ میں روز روز سٹوروں پر جاؤں، اس بچی کے لیے چکر لگاؤں، اسی لیے سارے ایک ساتھ لے آیا کہ تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ بیمار نہ ہو جائے۔ زمار نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے عرشیا میم کے کمرے میں رکھ دو، زمار نے حکم دیا تھا۔ لیکن میں نے تو تمہیں بعد میں نہیں بھیجنا تھا، میں خود لے آتی۔ عرشیا ابھی تک حیران تھی۔ تم عورتیں کبھی بھی خوش نہیں ہوتی۔ لے آیا ہوں پھر بھی نہ خوش، واپس کروا آتا ہوں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو، زمار نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں، اب رہنے دو۔ عرشیا کی بات سنتے زمار اپنے روم میں چلا گیا اور عرشیا ابھی تک منہ کھولے زمار کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر امید کے رونے کی آواز سن کر وہ جلدی سے کمرے میں گئی۔ جاری ہے۔ اس ناول میں جو آپ کو سین پسند آیا ہو وہ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔